رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم. اللهم اجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين آمین۔ اگر 140 سال کی عمر میں توبہ کرتا ہے، اس سے پہلے نمازیں نہیں پڑھی، تو کیا وہ قضا پوری کرے گا؟ میں اس کی ضرورت محسوس نہیں کرتا۔ جو علماء بتاتے ہیں کہ ہر ایک نماز کے ساتھ اتنی ہی رکعتیں اور پڑھ لی جائے تاکہ پچھلی قضا میں آپ کر لیں گے، تو میرے نزدیک وہ نوافل میں شمار ہو جائیں گے۔ لیکن یہ ہے کہ توبہ سے قبل کے تمام گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر۔ توبہ خالص ہو، صحیح ہو، شرائط حقیقی ندامت ہو، آئندہ طے ہو جائے کہ اللہ کا کوئی حکم نہیں تعلق اور چھوڑ دیا جائے تو پھر توبہ صحیح ہے۔ اور اگر وہ حقوق و لباد کا معاملہ ہے تو یا تو اس شخص سے معافی مانگی جائے، حاصل کی جائے معافی، یا اس کی تلافی کی جائے۔ چوتھی شرط یہ ہے حقوق و لباد بندوں کے ہو، وہ بندے ہی کرے، یا پھر آخرت میں آپ کی نیکیاں اس کو دے دی جائیں گی یا اس کے برے اعمال آپ کے کھاتے میں ڈال دی۔ لیکن توبہ اگر صحیح شرائط کے ساتھ ہو تو تمام گناہوں کا کفارہ ہو جائے۔ محمد ادریس صاحب، بخاری شریف میں حضور پاک کا ارشاد ہے کہ اس طرح نماز پڑھو جس طرح تم مجھ کو نماز پڑھتے دیکھتے ہو۔ سوال یہ کہ حضور نے کس طرح نماز پڑھی؟ جب تو بخاری شریف میں حضور نے رفع یدین کی نماز پڑھی ہے، بخاری شریف میں حضور نے رفع یدین کی نماز پڑھی ہے۔ دیکھیے، حضور نے مختلف طریقوں اختیار کیے، مختلف اوقات۔ اب صحابہ کا طرز عمل یہ ہوتا تھا کہ مثلاً ایک روایت آتی ہے کہ ایک صحابی حضور سے ملنے آئے، کوئی بدوی تھے، دیہات کے آدمی تھے۔ انہوں نے حضور کو دیکھا کہ آپ کا گریبان کھلا ہوا تھا، آپ نے بٹن لگائے ہوئے نہیں۔ پھر انہوں نے ساری عمر اپنے گریبان کے بٹن لگائے کہ میں نے محمد کو اس طرح دیکھا ہے صلی اللہ۔ اب یہ ان کا جذبہ ہے، ان کی نیکی، اتباع کا جذبہ۔ یا ایک سفر میں کسی کو دیکھا، کسی نے دیکھا کہ حضور ایک درخت کے نیچے سے ہو کر گزرے، اب وہ جب بھی جاتے تھے ادھر اس کے نیچے سے ہو کر گزرتے، چاہے اس کی کوئی مقصد نہیں، لیکن یہ اتباع کا جذبہ۔ تو اس میں یہ ہے کہ نماز کی بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جن میں معلوم ہوتا ہے کہ حضور کچھ اس میں رد و بدل کرتے ہیں۔ کبھی آپ نے ہاتھ بالکل کھلے چھوڑ کر بھی نماز پڑھی ہے، کبھی آپ نے ہاتھ نیچے باندھے، کبھی اوپر باندھے۔ اسی طریقے سے رفع یدین کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ آپ نے وہ کی ہے جیسے کہ اہل حدیث حضرات کرتے ہیں، اور جیسے کہ یہ شیعہ کرتے ہیں وہ اس سے بھی زیادہ کرتے ہیں۔ اہل حدیث سے آگے ہے، وہ بہت آگے ہیں رفع یدین سے۔ اور ایک رائے یہ ہے کہ حضور نے آخری زمانے میں آ کر سارے رفع یدین چھوڑ دیے تھے سوائے یہی دو تکبیر تحریمہ کے وقت۔ اب یہ روایات، اب یہ بحث ہو جائے گی علمی، کس روایت کا کیا مقام ہے، کس کی کیا حیثیت ہے۔ بخاری شریف میں جو روایت ہے وہ یہی ہے رفع یدین کی، جو آپ صحیح کہہ رہے ہیں۔ لیکن یہ کہ بخاری شریف واحد کتاب تو نہیں ہے اس حدیث کی، مصنف عبد الرزاق کی کتاب ہے۔ اور اسی طریقے سے اور اس میں یہ کہ امام مالک کے پیروکار، حالانکہ امام مالک مدینے دار الہجرہ کے امام ہیں، وہ رفع یدین نہیں کرتے، امام شافعی کے کرتے، امام مالک کے نہیں کرتے، امام ابو حنیفہ کے نہیں کرتے۔ تو ان چیزوں میں بہت زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ اصل جو معجزہ ہے حضور کا اور اسلام کا وہ یہ ہے کہ 1400 برس گزر گئے لیکن نماز کے ضمن میں اتنا اختلاف نہیں ہے کہ تمام مسلمان باجماعت نماز نہ پڑھ سکے۔ لیکن رفع یدین کرنے میں جماعت ٹوٹی نہیں، آپ نے کیا یا نہیں کیا، جماعت کی فارمیشن برقرار رہی۔ فرض کیجئے کوئی شخص یہ سمجھتا کہ پہلے سجدہ ہے پھر رکوع ہے، تو اب یہ دو آدمی ساتھ نماز نہیں پڑھ سکتے، جن میں سے ایک کے نزدیک پہلے رکوع ہے پھر سجدہ ہے، دوسرا یہ سمجھتا کہ نہیں پہلے سجدہ ہے پھر رکوع ہے۔ نہیں، ان کی جماعت اب جمع نہیں ہو سکتی۔ یا کسی کا یہ خیال ہو کہ جیسے ہر رکعت میں رکوع ہے کہ سجدہ بھی ایک ہے، وہ ایک سجدہ کر کے کھڑا ہو جائے۔ اب ظاہر بات ہے دوسرا شخص جس کے نزدیک دو سجدے وہ ایک اور سجدہ کرے گا، فارمیشن کود گئی، اب وہ ساتھ نماز نہیں پڑھ۔ 1400 برس بھی مشرق بعید سے مغرب بعید پوری دنیا، آج تو کوئی کونا ہے نہیں جہاں مسلمان نہ ہو، لیکن جو سالڈ مسلمان جو ہیں وہ تو آپ سمجھیے کہ انڈونیشیا سے لے کر موریتانیہ تک تو مسلمانوں کی کتنی بڑی تھا۔ لیکن کہیں ایسا نہیں ہے کہ آپ کی فارمیشن ٹوٹتی ہو، کوئی ایسا مسجد نہیں ہے جس میں یہ خیال ہو کہ مغرب کی رکعت میں 2 ہے جیسے فجر کی ہے، نہیں، کوئی کی طرح کوئی ایسا مسجد نہیں جس میں یہ معلوم ہو کہ فجر کی رکعتیں 3 ہے 2 نہیں ہے، عصر کی 2 ہے یا 4 6 ہے، وہی رکعتیں
وہی رکعت کی ترتیب، پہلے کھڑے ہونا ہے، پھر رکوع ہے، پھر کھڑے ہونا، پھر سجدے میں جانا ہے، پھر بیٹھنا ہے، پھر سجدہ، پھر کھڑے ہو. فارمیشن نہیں ٹوٹتی، شیعہ ہو، سنی ہو، اور اس میں حنفی ہو، مالکی ہو، شافعی ہو، حنبلی ہو، زیدی ہو، ظاہریہ ہو، کوئی بھی ہو، کیسے باشد تمام مسلمان مل کر جماعت سے نماز ادا کریں گے اور ان کی جماعت ٹوٹتی. یہ ہے جس کو ہمیں سمجھنا چاہیے. یہ کیوں ہے؟ سلو کما رہے تو کہ حضور کی کو جس طرح دیکھا صحابہ نے نماز پڑھتے ہوئے ویسے نماز پڑھ رہے، صحابہ نے ویسے نماز پڑھی، پھر آپ کے بعد تابعین نے اسی طریقے سے نماز پڑھی، پھر اس کے بعد تبع تابعین نے پڑھی، نسل بعد نسل منتقل ہوا. تاکہ تھوڑا تھوڑا اختلاف اگر ہے تو اس کے لیے زیادہ پریشان نہیں ہونا چاہیے. والعبادہ، دعا جو ہے وہ عبادت کا جوہر ہے، عبادت کی روح ہے، بلکہ یہ کہ اصل عبادت جو ہے وہ دعا ہی ہے. لہذا توحید سے دعا کیا ہے؟ لا تدعو مع اللہ احدا، اللہ کے ساتھ کسی اور کو مت پکار. یہ سورہ جن کی آیت ہے. یعنی یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ آپ اللہ کو پکار ہی نہیں رہے، پکار ہی رہے اپنے دیویوں کو، دیوتاؤں کو، اپنی لات کو، عزا کو، منات کو، حبل کو، وہ تو اور دور کی بات ہو گئی. ایک ہے شرک سے دعا، اللہ کو بھی پکار رہے اور کسی اور کو بھی پکار رہے. اب وہ کوئی اولیاء اللہ بھی ہو سکتے ہیں، کوئی ملائکہ ہو سکتے ہیں، کوئی انبیاء کی ارواح ہو سکتی ہے، کسی کو پکارنا کسی کا بھی ہو. دعا لا تدعو مع اللہ احدا. اور یہ در حقیقت ہم جب ہر رکعت جو ہے نماز کی ایاک نعبد و ایاک نستعین، پروردگار ہم صرف تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، اور صرف تجھی سے مدد مانگتے ہیں اور مانگتے رہیں گے. یہ ہمارا قول و قرار ہے، یہ ہمارا عہد ہے اللہ کے ساتھ. اس کے خلاف نہ ہو، کسی کو پکارنے کی اجازت نہیں. یا ایک باریک نکتہ سمجھ لیجئے، ایک ہے کسی کو پکارنا، کسی سے مدد چاہنا، کسی سے کسی کام کے اندر جو ہے کوئی امداد کی خواہش کرنا، جو کہ ہو دنیاوی جو معمولات ہیں، جو عام ہمارے قواعد ہیں، ظاہری مادی اسباب و وسائل کے درجے میں، وہ شرک نہیں. میں کسی سے کہتا ہوں مجھے ذرا پانی پلا دو، یہ بھی ایک دعا ہے، استمداد ہے، مدد آپ نے مانگی ہے، اس سے اپنی ایک ضرورت پوری کرنے کے لیے کہا ہے. لیکن چاہیے کہ گھڑا ہے، وہاں رکھا ہوا ہے، وہاں پانی ہے، اس میں سے پانی لائے گا وہ دے دے دو. جو ظاہری قوانین طبیعہ جو ہے ان کے دائرے کے اندر اندر کوئی دعا، کوئی استمداد، کوئی استعانت، کوئی استغاثہ، اس میں کوئی حرج نہیں. غیبی اعتبار سے کسی کے ساتھ بھی کوئی دعا کی جائے اللہ کے سوا، وہ شرک. وہ استدعا ہو، استغاثہ ہو، استعانت ہو، استمداد ہو، استنصار ہو، کچھ بھی ہو، غیبی تو دنیا کے معروف طریقوں میں اور جو ہمارے طبعی قوانین ہیں ان کے دائروں کے اندر اندر مدد مانگنا، اس میں قطعاً کوئی شک نہیں ہے توحید. البتہ اس میں بھی ایک باریک نکتہ ہے. ایک بزرگ سے جو فوت ہو گئے، انہوں نے یہ بات مجھے جس طرح سمجھائی تھی وہ آج بھی میں ان کا مشکور ہوں کہ دنیا میں عام قاعدے قانون کے تحت بھی کسی سے کچھ کہنا کہ بھائی میرا یہ کام آپ کر دیجئے، آپ کر سکتے ہیں، ایک دفعہ کہنا جائز ہے. دوسری مرتبہ یاد دلا دینا کہ شاید بھول گئے، وہ بھی جائز ہے. تیسری مرتبہ کہنا شرک ہو جائے گا. اور اس میں الہا و زاری کرنا اور پشامتیں کرنا اور گڑ گڑانا، یہ تو شرک. تم نے یہ سمجھا ہے کہ تمہارا کام یہی کر سکتا ہے، کام کرنے والا تو اللہ ہے. لا فاعل فی الحقیقت ولا مؤثر الا اللہ. حضور نے فرمایا کہ اگر تمہیں جوتا باندھنے کا تسبہ درکار ہو تب بھی اللہ سے مانگو، کسی کے سامنے سوال کا جو عادت جو ہے وہ دراز نہ کرو. اللہ نے تمہیں ایک عزت نفس دی ہے، اس عزت نفس کو ڈھیلا نہ بناؤ، کسی کے سامنے جو ہے اپنا ہاتھ پھیلا دینا، اپنی عزت نفس جو ہے ختم کر دینا، مت مانگو کسی سے. لیکن یہ کہ ٹھیک ہے دنیا میں کام چلتا ہے. حضور کا شٹی چاند تو یہ تھی کہ اگر آپ سواری پر ہوتے تھے اور آپ کی چھڑی گر گئی تو سواری کو بٹھا کے اسے اتر کر چھڑی خود اٹھاتے تھے. آپ کسی اپنے ساتھی سے یہ نہیں کہتے تھے کہ میری چھڑی پکڑا دو. آپ کی تو غیرت کا عالم جو ہے وہ بہت بلند تھا، بہت بلند تھا، بہت بلند. لیکن دنیاوی عام طریقے سے سلطان بلکہ موجودہ پاکستان کے تقریباً پورے نصف علاقے تک پہنچ گیا تھا، فٹ ہلز آف کشمیر تک. یہ اسلام خالص عربی اسلام تھا. ملوکیت تو آ گئی تھی لیکن بدویت اور عربیت جو ہے اس کی چھاپ اس پر ابھی گہری تھی. اور اس اسلام میں نہ ابھی فرقے تھے، نہ مسلک تھے، نہ حنفی، نہ مالکی، نہ شافعی، نہ حنبلی. نہ عقائد کے بارے میں بحثیں شروع ہوئی تھی، علم کلام کی بحثیں ہوئی تھی، نہ ابھی یونانی فلسفے اور منطق کا حملہ ہوا تھا. ابھی کچھ نہیں تھا، سادہ اسلام. اسلام اپنی اصل سادگی پر برقرار تھا.
چنانچہ اس کی قوت تسخیر بڑی زبردست ثابت ہوئی، اور خاص طور پر محمد ابن قاسم جو نوجوان 17-18 برس کا نوجوان اور نہایت نیک اور پاک باز، سندھ کے ہندوؤں نے جو اپنی ایک روایت ہے کہ اس طرح کا آدمی تو کوئی اوتار ہی ہو سکتا ہے، فارسی میں بھی کہا جاتا ہے کہ در جوانی توبہ کردن شیوے پیغمبر، اس جوانی کے اس عمر میں بھی کوئی شخص پاک زندگی گزار رہا ہو کہ یہ تو پیغمبروں کا طریقہ ہے، اور ہندوستان میں تصور پیغمبروں کا نہیں تھا، اوتاروں کا تھا، تو اسے بھی ایک اوتار سمجھ کر اس کی مورتیاں تراشٹر مندروں میں رکھ لی گئی اور ان کو پوجا جانے لگا۔ یہی چیز اس کے لیے خطرے کا سبب بن گئی، کیونکہ اب بیک ہوم اسلام کا جو اصل گھر تھا عرب، اس میں ملوکیت آ چکی تھی، اور ملوکیت کبھی اسے برداشت نہیں کر سکتی کہ کوئی اور شخص اتنا پاپولر ہو جائے کہ اسے چیلنج کر سکے۔ لہذا محمد بن قاسم کو بلایا گیا اور شہید کر دیا گیا۔ اب اس کے بعد ظاہر بات ہے کہ وہ اسلام ریسیڈ کرنا شروع ہوا، واپس آنا شروع ہوا، اس کے کچھ اثرات اس علاقے میں رہ گئے، لیکن اسلام کی واپسی ہو، یہ اسلام کا پہلا ورود تھا بر عظیم کی سرزمین پر۔ اس کے بعد اسلام آیا ہے 300 برس بعد، اور اب یہ آیا ہے شمال مغربی سرحدی صوبے میں جو درے ہے کوہ سلیمان میں، وہ ہندو کش اور کوہ سلیمان میں، درہ خیبر ہے، درہ توچی ہے، درہ بومل ہے، درہ بولان ہے، یہاں سے آنا شروع۔ اس اسلام کی خصوصیات کچھ اور تھی۔ ان 300 سالوں میں فقہی مسالک بھی پیدا ہو چکے تھے، حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی، ان کے درمیان اختلافات بھی تھے، بحثیں بھی تھی، مناظرے بھی تھے۔ دوسرے ایک خاص جو ہے تصوف کا فن جو ہے وہ بہت ترقی کر چکا تھا، اور اس میں اکثر و بیشتر وحدت الوجود کا تصور اس کی بنیاد میں موجود تھا۔ تیسری بات یہ نوٹ کیجئے کہ یہاں جو لوگ آئے وہ سب حنفی تھے، اور یہ ترک قبائل ہی تھے در حقیقت، اور ترکوں میں سے بھی غلام لوگ تھے، اسی لیے پہلا خاندان مسلمانوں کا یہاں خاندان غلاماں کہلاتا ہے۔ ترک غلام تھے جو اپنی ذاتی صلاحیت اور اپنی استعداد کی بنا پر ترقی کرتے کرتے بادشاہت کے مقام تک پہنچے۔ عالم اسلام میں اس وقت 2 عظیم جگہوں پر غلاموں کی حکومت تھی، اور اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ اسلام میں غلاموں کا فیوچر کتنا روشن ہے۔ موالیک، مملوک، یہ مصر میں حکمران تھے، وہ بھی غلام تھے۔ خاندان غلامہ، قطب الدین ایبک، شمس الدین التتمش، یہ سب کون تھے؟ غلام۔ بہرحال اب جو اسلام آیا اس میں قیادت کی ایک تسلیس پیدا ہو چکی تھی، توحیدی شان نہیں رہی تھی۔ خلافت راشدہ میں قیادت توحیدی تھی، خلیفہ وقت ہی حاکم بھی تھے، خلیفہ وقت ہی مجتہد بھی تھے، عالم بھی تھے، اور وہی سب سے بڑے اللہ والے بھی تھے۔ لیکن اس کے بعد جو اسلام میں قیادت جو ہے مسلمانوں کی 3 شاخوں میں بٹ گئی۔ سیاسی قیادت وہ تو قبائلی عصبیت کی بنیاد پر قائم ہو رہی ہے، تو سیاست تو ہو گئی طاقت کے بل پر، جس کی لاٹھی اس کی بھینس۔ اس کے بعد جو دینی قیادت تھی وہ 2 حصوں میں منقسم ہو گئی۔ علمی قیادت علماء، مفسرین، فقہاء، محدثین، اور ایک ہو گئی صوفیاء کی قیادت۔ تو یہ تھی کیفیت جس میں کہ بر عظیم پاک و ہند میں اسلام وارد ہوا ہے پہلے ورود کے 300 برس بعد۔ اب اس کے 500 برس کے بعد یہاں ایک اور ایلیمنٹ آیا، اور وہ تھا شیعیت کا۔ آپ کو معلوم ہے کہ سن 1000 عیسوی میں پاکستان کا جو علاقہ اس وقت کا ہے یہ عالم اسلام میں داخل ہو چکا تھا۔ شہاب الدین غوری وغیرہ کی حکومت وہاں تک تو تھی، البتہ دہلی پر 1206 میں تخت دہلی جو ہے مسلمانوں کا 1206 میں شروع ہوا۔ بہرحال اس کے بعد ہم کہہ سکتے ہیں کہ 300 برس بعد یہاں پر یہ شیعیت آئی ہے، داخل ہوئی ہے، ورنہ اس سے پہلے خالص سنی اسلام تھا اور خالص حنفی۔ شیعیت کی وجہ سے جو کچھ بھی بعد میں اسلام کو یہاں پر اس تقسیم کی وجہ سے، شیعہ سنی اختلافات کی وجہ سے جو بہت بڑے بڑے نقصانات اٹھانے پڑے، ان میں سے مثلا 2 کا میں تذکرہ کرنا چاہتا ہوں۔ ڈاکٹر امبیڈکر انہوں نے فیصلہ کیا تھا میں مسلمان ہو جاؤں، گویا کہ یہاں کے اچھوتوں کا مسئلہ وہ اس طور سے حل کرنا چاہتے تھے کہ ہم این بلاک مسلمان، لیکن جب ان کے بارے میں معلوم ہوا تو پھر وہاں پہنچ گئے کچھ لوگ کہ آپ اس مسئلہ کو اختیار کریں یا اس کو کریں۔ وہ اسی حیث بیس نے پھر انہوں نے فیصلہ کیا کہ میں کوئی بھی نہیں اختیار کروں، اگر کوئی ایک اسلام ہے ہی نہیں، میں ایک کو اختیار کرتا ہوں تو دوسرے سے میری مخاصمت ہو جائے گی، دوسرے کو اختیار کرتا ہوں تو پہلے سے ہو جائے گی۔
اب اگلا دور آیا، ہندوستان میں انگریز آ گئے. یہاں موجود بہت سے غیر مسلموں کو شاید میری باتیں اب کچھ ناگوار گزریں، لیکن کچھ حقائق ہیں جو تلخ ہے لیکن حقائق ہیں، انہیں سمجھنا چاہیے. انگریزوں نے یہاں آ کر حکومت چھینی سی مسلمانوں سے. بیشتر ایسے تو یہ کہ ہندو راجے مہاراجا بھی تھے، لیکن بیشتر علاقوں میں تو مسلمان حاکم تھے. لہذا انہوں نے مسلمانوں کو دبانا بہت ضروری سمجھا، اس لیے کہ جو سابق حاکم ہو ان میں ایسپیریشنز پیدا ہوتی رہتی ہے کہ ہم تھے یہاں کے حاکم، کیوں نہ واپس حاصل کرے. بغاوت کے ان کے اندر جراثیم مسلسل پروان چڑھ، مسلمانوں کو دبایا اور ہندوؤں کو اٹھایا. کیوں کہ ہندوؤں کے لیے معاملہ صرف چینج آف ماسٹرز کا تھا، کوئی بڑا حادثہ تو نہیں تھا. پہلے مسلمانوں کے غلام تھے، اب انگریزوں کے غلام ہو گئے، اور اس اعتبار سے انگریز کے بھی انہیں قریب کیا، اور ہندوؤں نے بھی مغربی علوم اور مغربی سائنسز کو پڑھنے میں بڑی سہولت کی. بنگال میں انگریز آیا، اور بنگال میں آپ کو معلوم ہے اکثر و بیشتر جو سائنسدان پیدا ہوئے جن کی کہ لکھی ہوئی ٹیکسٹ بکس جو ہے بہت عرصے تک استعمال ہوتی نہیں ہندوستان میں. یہ کون تھے؟ چیٹرجی، بینرجی، سب کے سب بنگالی تھے. ایک اور بات یہ ہے کہ ہندو اپنے ماضی سے بہت دور آ چکے تھے. ان کا ماضی عظمت والا، آخر اشوک کا دور بہت عظمت کا، چندر گپت موریہ کا دور بہت عظمت کا، ابتمراجیت کا دور بہت عظمت کا تھا، لیکن وہ بہت پیچھے جا چکے تھے. تقریباً مسلمانوں کی آمد کی وجہ سے 1000 سال کا فصل واقع تھا. لہذا تہذیب و تمدن کے لیے بھی، جیسے کہ انہوں نے مسلمانوں کے زمانے میں فارسی پڑھی، فارسی پڑھتے تھے، کوڈ لینگویج فارسی ہے، جیسے کہ بعد میں مسلمانوں اور ہندوؤں سب نے انگریزی پڑھی. ملازمتیں ملیں گی تو انگریزی پڑھنے والوں کو ملے، راستہ کیریئرز کا کھلے گا تو انگریزی پڑھنے والوں کا کھلے گا. اسی لیے کہاوت تھی ہندوستان میں، پڑھے فارسی اور بیچے تیل، دیکھو رے قسمت کے کھیل. فارسی پڑھتے تو اسے کئی حکومت کے اندر اہلکار ہونا چاہیے، اس کی حیثیت کچھ اور ہونی چاہیے، فارسی پڑھ کے اور تیل بیچنا. جبکہ مسلمانوں کا معاملہ یہ تھا کہ ان کی تو ابھی تہذیب اور تمدن، ان کی روایات ابھی تازہ تھی. لہذا جو غیر مسلم تھے یہاں کے، انہوں نے انگریزی علوم، انگریزی سائنس، انگریزی تہذیب، اس کو کھلے دل کے ساتھ خوش آمدید کہا. اور مسلمانوں میں ایک زبردست ڈویژن ہو گیا، بلکہ ابتدائی ریئیکشن تو بہت سخت تھا، یک طرفہ تھا. ہم نہ انگریزی پڑھیں گے، ہم نہ انگریزی علوم سیکھیں گے، نہ سائنس پڑھیں گے. ہم تو اپنے کونوں خدروں میں، اگرچہ جو سیلاب آ گیا ہے اس کو روکنے کی طاقت تو ہم میں نہیں ہے، لیکن ہم کونوں میں جا کر بیٹھ جائیں گے. قال اللہ و قال الرسول. اور انگریزی تہذیب سے اس قدر دوری کہ اگر کوئی میز کرسی پر بیٹھ کر کھانا کھا لے وہ کرسٹان ہو گیا. یہ تو کسی نے چمچہ استعمال کر لیا کھانے میں، کانٹا تو بہت دور کی بات ہے، چمچہ بھی استعمال کر لیا تو کرسٹان ہو گیا. تو اس طرح سے ریئیکشن تھا علماء کے زیر اثر حلقوں میں. گویا کہ وہ جو گاندھی جی کا فلسفہ تھا نان کوآپریشن، تو مسلمانوں نے انگریزوں کے ساتھ شدید قسم کا نان کوآپریشن فرام دی ویری بگننگ شروع. اس پر سر سید احمد خان نے ان دونوں چیزوں کی مخالفت کی. ایک تو انہوں نے انگریزوں کو بتایا کہ دیکھو یہ جو آزادی کی جنگ تھی یہ صرف مسلمانوں کی نہیں تھی، 1857 کی، یہ تو مشترک تھی. تو اس کے اندر کیا سبب ہوا ہے، اس کی وجہ سے آپ مسلمانوں سے بودھ محسوس نہ کریں. اور مسلمانوں سے بھی کہا بھائی انگریزی پڑھو، انگریزی علوم حاصل کرو، سائنس پڑھو، سائنٹیفک نالج حاصل کرو، ورنہ تمہاری حیثیت ہندوستان میں کیا رہ جائے گی؟ پلے دار رہ جاؤ گے یا گوشت فروش رہ جاؤ گے، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، اور تمہاری کوئی حیثیت نہیں رہے گی. تو اس اعتبار سے سر سید احمد خان ایک اہم لینڈ مارک. اس کے علاوہ انگریزی دور کا ایک اور جو پہلو بہت اہم ہے، انگریزوں نے ڈیوائڈ اینڈ رول پالیسی کے تحت مسلمانوں اور ہندوؤں کے درمیان مرافرت کو ہوا تھا. یہ ان کی پالیسی نہیں مستقل، یہ ایک قوم کی حیثیت سے سامنے نہ آ جائے. پھر ظاہر بات ہے کہ ہمارے پاؤں تو اکھڑ جائے. تو یہ جو ہمارے ہاں شروع ہوا، کچھ اور فیکٹر بھی تھی. ہندوؤں میں ایک انتقامی جذبہ بھی تھا کہ مسلمانوں نے ہم پر حکومت کی ہے 800 برس، 1000 برس، اور ظاہر بات ہے سارے حاکم اچھے تو نہیں تھے، کوئی اچھا بھی تھا، تو اکثر و بیشتر تو عیاش قسم کے لوگ تھے. ہم نے محل بنائے، تاج محل بنائے، ہم نے کوئی کام اور تو کیا نہیں. دین کی تبلیغ تو اولیاء اللہ نے کیا، صوفیاء نے کی. کبھی بھی سرکاری سطح پر، حکومت کی سطح پر یہاں تبلیغ اسلام کا اہتمام نہیں. ایک دو ایکسیپشنز ہیں. ایک راجہ
गुजरात काठियावाड़ के इलाके का जिसने कि तबलीग का एहतमाम किया, एक राजा कश्मीर का था जिसने तबलीग का एहतमाम किया। बाकी हुक्मरानों ने कोई कोशिश, आज़ादी से कबल मुत्तसिलन जो कैफियत पैदा हो गई थी, उसका एक अहम फैक्टर ये था कि मुसलमानों में हिंदुओं का एक खौफ पैदा हो, क्योंकि जो निज़ाम अब बन चुका था वो तो ये था कि वोट की बुनियाद पर फैसले होंगे, वन मैन वन वोट। उसके एतबार से मुसलमान अक़लियत में और गैर मुस्लिम हिंदू यहाँ अक्सरियत। तो गोया कि हमेशा के लिए अगर एक मुल्क की हैसियत से ये मुल्क जो है तकसीम आज़ादी हासिल करता है तो मुसलमान गुलाम हो जाए, उनकी तहजीब भी ख़त्म कर दी जाएगी। शुद्धी की तहरीक शुरू हो चुकी थी, उनका मजहब भी तब्दील करने की कोशिश की जाएगी। मेवात के इलाके में बड़ी ज़बरदस्त तहरीक उठाई गई थी शुद्धी की, जिसका तोड़ करने के लिए मौलाना मोहम्मद इलियास रहमतुल्लाह अलैह सामने आए और तबलीगी जमात का उन्होंने सिलसिला शुरू किया। यह असल में मेवात के अंदर जो शुद्धी की तहरीक थी उसका जवाब, उससे हिफाजत मुसलमान। वो अंदेशा ये था कि हिंदू एक्सप्लॉइट करेगा, हमारी तहजीब को ख़त्म करेगा, हमारी ज़बान को ख़त्म करेगा, माशी तौर पर हमें एक्सप्लॉइट करेगा, मफलूज करेगा और अपनी सी कोशिश करेगा कि हमारा मजहब भी तब्दील करा दे। मुसलमानों की एक कौमी जमात, अगरचे वो शुरू में कौमी उसको कहना गलत था, वो नवाबों, जागीरदारों, नवाबजादों उनकी जमात थी मुस्लिम लीग, जो 1906 में कायम हुई। मुसलमान अवाम का उससे साथ कोई ना राब्ता था, ना उनका कोई राब्ता अवाम के साथ। उसकी जो 1906 से लेकर 1924 तक की जिद्दोजहद है, वो सारी दिफाई जिद्दोजहद थी। हमारे ये हुकूक होने चाहिए, हमें इसकी एश्योरेंस दी जानी चाहिए, हमें सेपरेट इलेक्टोरेट दिया जाए, और ये कि इससे भी आगे बढ़कर हमें मरकज़ में कुछ ज़्यादा हैसियत दी जाए ताकि हमारी भी कोई हैसियत हो, कोई तवाज़ुन पैदा हो सके। बस इसी पर सारी गुफ्तगू शरीफ थी। और इसके ज़िमन में मोहम्मद अली जिन्ना जो है वो तो प्रॉफिट ऑफ लव करार लिए गए थे, इत्तेहाद का पैगाम्बर। 1906 में थे, इंडिया में मौजूद मुस्लिम लीग में शामिल नहीं हुए थे, कांग्रेस के रुकन थे। उसके बाद 1913 में जाकर मुस्लिम लीग में शामिल हुए मौलाना मोहम्मद अली जौहर के कहने पर। फिर भी कांग्रेस के रुकन भी रहे, मुस्लिम लीग के रुकन भी रहे, और उन्होंने हत्तर इम्कान कोशिश की कि कोई फार्मूला ऐसा बन जाए जिसपे के इत्तेहाद हो जाए और जमानत मिल जाए कि मुसलमानों के साथ कोई उस किस्म का सलूक नहीं किया जाएगा कि वो बिल्कुल यूं समझिए कि एक नीचे लग कर रह जाएं, उनकी कोई हैसियत न रहे। लेकिन वो नाकाम हुए, शिद्दत के साथ नाकाम हुए, और फिर इस तरह मायूस हुए कि हिंदुस्तान छोड़कर जाकर इंग्लिस्तान में बस गए और वहां उन्होंने अपनी लीगल प्रैक्टिस शुरू कर। एस.एम. इकराम साहब जो एक बड़े मुसन्निफ है, आब कौसर, मौज कौसर, रौद कौसर के जो मुसन्निफ, वो अहम तरीन किताबें हैं तीन मुस्लिम इंडिया की, पॉलिटिकल एज वेल एज कल्चरल हिस्ट्री, सकाफती जो मामला है वो भी साथ साथ हर दौर में क्या उसका रंग रहा है, इसको बहुत सी समझिए एक बड़े माहिराना अंदाज में उन्होंने बहुत उम्दगी के साथ मुरतब किया है। वो उस वक्त ऑक्सफोर्ड में पढ़ रहे थे, तालिब इल्म से नौजवान, वो मिले मोहम्मद अली जिन्ना से। उस वक्त तक अभी वो कायदे आदम का तो खिताब उन्हें नहीं मिला था, मोहम्मद अली जिन्ना, और उससे कहा आप हिंदुस्तान छोड़ के क्यों आ गए, हिंदुस्तान के मुसलमानों को तो आपकी जरूरत। तो उन्होंने सख्त अल्फाज कहे थे कि हिंदू नाकाबिल इस्लाह है। ये उस वक्त की हिंदू क़यादत पर उनका तबसरा था। और मुसलमानों का हाल ये है कि उनका कोई लीडर मुझसे सुबह जो बात करता है शाम तक डिप्टी कमिश्नर या गवर्नर तक पहुंचा देता है। तो ऐसी कौम की क़यादत में कैसे करूं। लेकिन असल में एक टर्निंग फैक्टर आया है, टर्निंग पॉइंट इन द हिस्ट्री ऑफ मुस्लिम लीग मूवमेंट, दैट वाज 1930। उसमें जो इलाहाबाद में मुस्लिम लीग का सेशन हुआ था, उसमें खुतबा सदारत दिया था अल्लामा इकबाल। अल्लामा इकबाल उससे पहले हिंदुस्तान में सूर फूंक चुके थे कि अब इस्लाम की नशत सानिया का दौर आने वाला है, इस्लाम जो है दोबारा दुनिया के अंदर बरसरे उरूज आएगा। एक उम्मीद अफसा सूरत हाल अल्लामा इकबाल ने अपनी मिल्ली शायरी से पैदा कर दी। किताब मिल्लत बैजा की फिर शिराजा बंदी है, ये शाके हाशमी करने को है फिर मरगोबर पैदा, सबक फिर पढ़ सदाकत का, शुजाअत का, अदालत का, लिया जाएगा किससे काम दुनिया की इमामत का। नवा पैरा हो है बुलबुल के हो तेरे तरन्नुम से, कबूतर के तने नाजुक में शाही का जिगर पैदा। और वेस्टर्न सिविलाइजेशन को उन्होंने चैलेंज किया था, दयार मगरिब के रहने वालों खुदा की बस्ती दुकान नहीं है, अरा जिसे तुम समझ रहे हो वो अब जरे कम आयार होगा, तुम्हारी तहजीब अपने खंजर से आप ही खुदकुशी करेगी, जो शाखे दाजुक पे आशियाना बनेगा ना पायदान।
یہاں فرسٹ ورلڈ وار کے بعد جو عالم اسلام کی کیفیت ہوئی تھی اس پر کس قدر یاس انگیز نا امیدی سے بھرا ہوا مرثیہ مولانا حالی نے لکھا تھا۔ قوم کی زبان اس وقت وہ قومی شاعر جو ہے قوم کی زبان ہوتا ہے۔ پستی کا کوئی حد سے گزر نہ دیکھے، اسلام کا گر کر نہ ابھر نہ دیکھے، مانے نہ کبھی مد ہے ہر جزر کے بعد دریا کا ہمارے جو اتر نہ دیکھے۔ اور آخر میں جو مناجات بحضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم، اے خاصہ خاصان رسول وقت دعا ہے، امت میں تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے، وہ دی جو بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، پردیس میں وہ آج غریب الغربا۔ اسی قسم کی مرثیے علامہ شبلی نے کہے، مولانا حمید الدین فراہی نے کہے، لیکن اقبال پہلا شاعر ہے جس نے کچھ مرثیے بھی کہے۔ جب انگلینڈ جاتے ہوئے وہ گزر رہے تھے سسلی، جزیرہ سسلی کے پاس سے جہاز گزر رہا تھا تو دل میں ہوک اٹھی ہے، کبھی یہ مسلمان جہاز رانوں کا مرکز ہوتا تھا، بیس ہوتا تھا، رولے اب دل کھول کر ہے دیدہ خونابہ بار، وہ نظر آتا ہے تہذیب حجازی کا مزار، تھا یہاں ہنگامہ ان سیرا نشینوں کا کبھی، بہر بازی گاہ تھا جن کے سفینوں کا کبھی۔ کہاں ہے مرثیہ بھی کہا، اس بھائی کے یہاں مرثیہ ہے، لیکن ساتھ ہی ایک امید افزا پیغام کہ اب دوبارہ نکل کے صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا، سنا ہے یہ قدسیوں سے میں نے، وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا۔ یہ جو عوامی ایک صدا ان کی شاعری سے پیدا ہو چکی تھی، ملی شاعری سے، انہوں نے 1930 میں آ کر مسلم لیگ کی موومنٹ میں اس کا انجیکشن لگا دیا۔ اسی طرح چلتی ہوئی ایک تحریک تھی 1906 سے آئی تھی، 24 برس ہو چکے تھے 1930 تک، اب اس میں ایک انجیکشن لگا دیا گیا، احیاء اسلام۔ اس خطبے میں علامہ نے ایک طرف مسلم قومیت کو بہت مستحکم کیا دلائی کے ساتھ، عمرانی دلائی، پولیٹیکل سائنس کے جو مستحکم اصول ہیں ان کی بنیاد پر کہ مسلمان ایک علیحدہ قوم۔ اور نمبر 2 انہوں نے کہا، اور یہ ایک پروفیسی تھی، ایک طرح کی مستقبل کے بارے میں ایک پیشن گوئی تھی، تجویز نہیں تھی۔ پارٹیشن آف انڈیا کی تجویز تو بہت بعد میں آئی ہے، 1940 میں، یہ 1930 کی بات میں کر رہا ہوں۔ انہوں نے کہا تھا، مجھے یقین ہے کہ یہ ڈیسٹنی ہے، تقدیر مبرم ہے کہ ہندوستان کے شمال مغرب میں شمال مشرق کا انہیں اس وقت احساس نہیں ہوا تھا، ایسٹ پاکستان کا جو اب بنگلہ دیش ہے ادھر کی نگاہ نہیں گئی تھی، ہندوستان کے شمال مغرب کے اندر ایک آزاد مسلمان ریاست قائم ہوگی، اور اگر ایسا ہو گیا تو ہمیں موقع مل جائے گا کہ دور ملوکیت میں، جس کے لیے لفظ بہت ثقیل استعمال کیا انہوں نے، عرب امپیریلزم، یہ بنو امیہ بنو عباس یہ عرب امپیریلسٹ تھے، یہ عرب قوم کیا امپیریلزم تھا، ان کی حکومت اسلام کی عکاسی کرنے والی نہیں تھی، اسلام کی عکاسی کرنے والی تو خلافت راشدہ تھی، ابو بکر تھے، عمر تھے، عثمان تھے، علی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو دور ملوکیت میں یا دور عرب امپیریلزم میں جو دان دھبے آ گئے ہیں اسلام کے چہرے پر، انہیں صاف کر کے اور صحیح اسلام کی ایک شکل دنیا کو دکھا رہا۔ یہ انجیکشن ہے پوزیٹیو مقصد کا۔ اس وقت تک، اس سے پہلے تک تحریک صرف ایک منفی جذبے پر چل رہی تھی، ہندو کا خوف، ہندو اکثریت کا خوف، ایکسپلائٹیشن کا اندیشہ، لیکن اب اسے ایک مثبت بنیاد مل گئی۔ 1932 میں قائد اعظم گئے انگلستان، لندن، گول میز کانفرنس میں، جناح صاحب اس میں شریک نہیں تھے اس لیے کہ وہ تو ویسے سیاست کا میدان چھوڑ چکے تھے۔ اس موقع پر پھر علامہ اقبال نے ملاقاتیں کی ہیں جناح صاحب سے، اور وہی انجیکشن ان کو بھی لگا اور انہیں پھر آمادہ کیا کہ آئیں واپس ہندوستان، اور اس انجیکشن کے حوالے سے مسلمانوں نے ہند کو منظم کرے اور جمع۔ تو یہ پھر تحریک پاکستان جو ہے، چونکہ مسلمانوں کے جذبات کے ساتھ اس کی ہم آہنگی موجزہ ہو گیا کہ مسلم مائنورٹی کی پروونسز نے کس طریقے سے یکجا اور یکسو ہو کر اس موومنٹ کو سپورٹ کیا، حالانکہ انہیں معلوم ہے کہ کسی بھی حساب سے ان کے تو پاکستان میں شامل ہونے کا کوئی امکان تھا ہی نہیں، بلکہ تحریک مسلمی کا اصل میں مائنورٹی پروونسز کی تحریک تھی۔ جو صوبے بعد میں پاکستان میں شامل ہوئے ہیں ان میں سرحد میں تو کانگریس کی حکومت تھی ٹل دی لاسٹ ڈے، پنجاب میں یونینسٹ حکومت تھی ٹل دی لاسٹ ڈے، صرف ایک سندھ تھا مغربی پاکستان میں کہ جو وہاں مسلم لیگ کی حکومت تھی۔ ہاں، بنگال میں مسلم لیگ کی حکومت تھی، اور بنگال ہی مولد ہے جہاں ولادت ہوئی ہے 1906 میں مسلم لیگ کی، اور طویل ترین عرصے تک مسلم لیگ کی حکومت پا رہی۔ اب بھی وہاں پر تحریکیں چلتی رہتی ہیں اینٹی پاکستان، 2 مرتبہ پاکستان نے ایئر فورس بھی استعمال کی ہے وہاں پر، یہ سب کچھ آپ کو معلوم ہے۔ بہرحال اس کے نتیجے میں ملک تقسیم ہو گیا، اور
دو قوموں کے درمیان جو نفرت اس دوران میں پیدا ہو گئی تھی وہ ایک آتش فشاں کی طرح پھٹ جو کچھ ہوا ہے پارٹیشن کے وقت. میں نے آپ کو بتایا تھا انگریزوں سے آزادی ہم نے حاصل کی لیکن ہم نے نہ ایک انگریز کو مارا نہ کسی انگریز نے ہم میں سے کسی کو مارا. لیکن جو آپس کی خونریزی ہوئی تاریخ انسانی کی عظیم ترین ٹرانسفر آف پاپولیشن، کروڑوں انسان ادھر سے ادھر سے ادھر ہو، اور پھر عظیم خونریزی بربریت اور سب معلوم ہوتا کہ نفرت کی کوئی آگ اندر جل رہی تھی، بس اسے موقع چاہیے تھا کہ وہ بھر آئے. وہ میں کچھ نہ کچھ تجزیہ کر چکا ہوں کہ یہ نفرت جو ہے کچھ انڈیجینس بھی تھی، کچھ تھی ان کے اندر ایک جذبہ انتقام تھا. ایک دوسروں نے ہم پر حکومت کی اتنے عرصے، لیکن اس میں بڑا حصہ جو ہے وہ انگریز کی ڈیوائیڈ اینڈ رول پالیسی کا تھا. اور وہ جاتے جاتے ایک بون آف کنٹینشن بھی ڈال گیا کہ یہ دونوں اس پر لڑتے رہے تاکہ ہمارے خلاف کوئی جذبہ نفرت ان کے اندر نہ ابھرے. تو یہ انگریز کی پالیسی کو یقیناً بہت کامیاب تھی، لیکن وہ نفرت کا جو عالم اس وقت تھا اس کو آپ اس وقت امیجن نہیں کر سکتے. وہ نوجوان جو پیدا ہی ہوئے بعد میں پارٹیشن کے بھی 20-25-30 سال بعد پیدا ہوئے، دیکھیے اندازہ ہو سکتا ہے، قطعاً اندازہ نہیں. کبھی کبھی ربط ہو جاتا ہے معاملہ، جیسے کہ کبھی کسی جگہ ہو گیا کبھی کسی جگہ ہو گیا. ابھی حال ہی میں جو کچھ گجرات میں ہو گیا تھا وہ جاتا ہے، لیکن یہ کہ کوئی ہندو اور مسلمانوں کے درمیان وہ دشمنی اور وہ معاملہ اب نہیں ہے، بلکہ بہت سے لوگ اس کو امیجن ہی نہیں کر سکتے کہ معاملہ کس حد تک پہنچ گیا. اس کے معنی خیال یہ تھا ہندوستان میں کہ پاکستان جلدی ختم ہو جائے، اور اس کی کوششیں بھی کی گئی. پاکستان کے حصے کا روپیہ روک لیا گیا، پاکستان کے حصے کے ہتھیار روک لیے گئے. پاکستان نے اس کو محسوس کیا کہ اٹس اے تھریٹ ٹو اٹس ایگزسٹنس، جس کے نتیجے میں جس کے رد عمل میں وہ امریکہ کی جھولی میں جا گرا. اٹ واز اے ریئیکشن. میں اسلامی جمعیت طلبہ کا ناظم اعلیٰ تھا 1953 میں. ہمارے وزیر اعظم اس وقت تھے خواجہ نادم الدین، وہ لاہور کے دورے پر آئے تھے. میں طلبہ کا ایک وفد لے کر ان سے ملنے گیا. ایک تو اس زمانے میں وہ اینٹی قادیانی موومنٹ چل رہی تھی اور اس میں بہت پشت و پھول لاہور میں ہوا تھا. اس کے بارے میں نے کچھ باتیں کی، اور پھر میں نے ان سے کہا یہ میڈو اس بلا کا نام ہے. میڈو تھی اس وقت، مڈل ایسٹ ڈیفنس آرگنائزیشن. آپ کن بندروں میں ہمیں باندھ رہے ہیں؟ بہت ہی بھلے آدمی تھے. مجھے واقعہ یہ ہے کہ ایک ہی میری تو ملاقات ہے، لیکن اس شخص کی شرافت کا اور سادگی کا جو نقش قائم ہوا میرے دل پر وہ آج پر بہت. کہ دیکھیے یہ معاملہ جو ہے یہ حکومت کا ہے، یہ آپ نوجوان ہیں، طالب علم ہے، آپ کا اس سے کوئی سروکار نہیں. میں ذرا نٹ کھٹ قسم کا تھا اس وقت بھی نوجوان. میں نے کہا جناب آپ ہمیں ان بندروں میں بعد پر آج چلتے بنیں گے، ملک کو ہم نے سنبھالنا ہے بعد میں. You must know what you are doing. بس یہ کہنے پر اچھا آگے کوئی جواب نہیں. دیکھیں الفاظ 3 جملے ان کے سنا رہا، یہ پوری ہماری تاریخ کا لب لباب بنتا ہے. دیکھیے پنڈت جی تو نہیں چاہتے نا کہ پاکستان قائم رہے، پنڈت نہرو، اور ہم اکیلے تو ہندوستان کا مقابلہ نہیں کر سکتے نا، تو ہمیں تو کوئی سہارا چاہیے نا. 3 جملے یہ پاکستان کی فورن پالیسی کا اول روز سے کارنر سٹون. بلکہ یہاں میں ذرا ضمنی طور پر بتا دوں کہ پاکستان کے قائم ہونے اور قائم رہنے میں کتنا بڑا ہاتھ اور کتنا بڑا دخل پنڈت نہرو کا ہے. دیکھیے ایک جینیس شخص تھا ابوالکلام آزاد، جینیس اس میں کوئی شک. اور کیبنٹ مشن پلان کا مرتب کرنے والا وہی تھا. کیبنٹ مشن پلان کو مسلم لیگ نے بھی تسلیم کر دی کہ ہندوستان 3 زونز کے مشتمل ہوگا، آزاد ہوگا، مرکزی حکومت ایک ہوگی، ایک ویسٹرن زون، ایک ایسٹرن زون، ایک سینٹرل زون. تقریباً وہی جو پاکستان کا نقشہ تھا کہ ایک مغربی پاکستان، ایک مشرقی پاکستان، ایک نیچے بھارت. سینٹرل گورنمنٹ کے پاس فلاں جو ہے یہ اہم ترین چیزیں تو سینٹرل گورنمنٹ کے پاس ہوگی. فورن پالیسی ہوگی، بجٹ ہوگا، مالیات کا معاملہ ہوگا، ڈیفنس ہوگا، یہ ان کے پاس ہوگا، کمیونیکیشنز ہوگی. باقی یہ ریجنز جو ہے ان کو حق ہوگا وہ اپنے فیصلے کرے، اپنی معاملات چلائے، اپنے قوانین بنائے. ایک شک اس میں ایسی تھی کہ 10 سال کے بعد کسی بھی حصے کو، کسی زون کو سیسیڈ کرنے کا، علیحدہ ہونے کا حق حاصل ہوگا. گویا کہ کم سے کم 10 سال کے لیے آزاد پاکستان کا مطالبہ ختم. قائد اعظم نے مان لیا. تو اب اگر کوئی امکان تھا تو 10 سال کے بعد تھا نا. اب کس نے بنوایا پاکستان؟ وہ تو چونکہ مولانا آزاد اس درجے بددل ہو چکے تھے، قائد اعظم نے انہیں شو بوائے کہہ کے اتنا جو ہے بدلی کر دیا تھا کہ انہوں نے کانگریس کی صدارت چھوڑ دی. وہ کہا گیا ان سے آپ صدارت قبول کریں، نہیں. پنڈت جی ہو گئے صدر،
اور پنڈت جی سے جب پوچھا گیا کیبنٹ مشن پلان کے بارے میں تو انہوں نے کہہ دیا ایک دفعہ ہندوستان آزاد ہو جائے پھر کون کسی کو علیحدہ ہونے دیتا ہے. بات تو سچی تھی. نکل جاتی ہے جس کے منہ سے سچی بات مستی میں. فقیہ مسئلہ دل سے وہ رندے بادہ خار اچھا. بات تو سچی تھی لیکن کہنے کی نہیں تھی اس وقت. اس پر فوراً قائد اعظم نے ریورس گیئر لگایا کہ دیت یہ برا نہیں مانتے. یو آر گوئنگ بیک. تو عالم واقعہ میں پاکستان کس نے بنوایا 1947 میں. ہسٹری کا تجزیہ کیجئے سمجھ میں. یہ کچھ اللہ تعالیٰ کی مشیت تھی. تمام انسانوں کے دل حضور کی ایک حدیث کے مطابق اللہ کی دو انگلیوں کے مابین ہوتے ہیں, وہ جدھر چاہتا پھیر دیتے. یہ اللہ کی حکمت تھی. اللہ چاہتا تھا کہ یہ مسلمانان ہند جو کہہ رہے ہیں اللہ ہمیں آزادی دے, انگریز سے بھی دے ہندو سے بھی دے, تیرے دین کا بول بالا کریں گے, ہم تیرے نبی کا دین قائل کریں گے, تو اللہ ایک چانس دے کر دیکھ لینا چاہتا تھا کہ یہ کرتے کیا. حالانکہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن کی تجویز تھی کہ 14 اگست کو انڈیا پہلے اس کی فریڈم ڈکلیئر ہو اور 15 کو پاکستان کی ہو. تاریخ بدل جاتی. یہاں کے پنڈتوں نے کہا کہ 14 جو ہے وہ منحوس دن ہے, لہذا انہوں نے کہا 15 تو 14 کو پاکستان, وہ 27ویں شب تھی رمضان مبارک. یہ اصل میں ایسا ہی معاملہ ہے جیسے کہ مصر میں بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ سے کہا تھا کہ اے موسیٰ تمہارے آنے سے پہلے بھی ہم پر تشدد ہوتا تھا اور ہمیں ہر طرح ستایا جاتا تھا, تمہارے آنے کے بعد بھی حال ہمارا تو وہی ہے, ہماری تو کوئی بھلائی نہیں ہو سکی. تو حضرت موسیٰ کا ایک جواب جو ہے وہ وہاں پر منقول ہے, عسیٰ ربکم ان یہلک عدوکم, قریب ہے کہ تمہارا رب تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے, وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ, اور تمہیں زمین میں طاقت دے, فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ, پھر وہ دیکھے گا تم کیا کر. وہ انہوں نے جو کچھ کیا تھا وہ اس کی تاریخ میں آپ کے سامنے بیان کر سکتے. اب صورتحال تبدیل ہو رہی ہے. اب تعلقات میں بحال ہونے کا معاملہ تیزی کے ساتھ جاری ہے, دوستی کی طرف قدم بڑھ رہے ہیں. بالکل وہ بات جو علامہ اقبال نے اپنے اسی خطبے میں کہی تھی کہ ویسٹ پاکستان وہ جو بھی ہوگا, اس وقت پاکستان لفظ استعمال نہیں کیا تھا, وہ ہندوستان کی حفاظت کا ذریعہ بنے. ہندوستان پر ہمیشہ حملہ آور ہوا نارتھ ویسٹ سے, شمالیہ کراس کر کے تو کوئی آ نہیں سکتا. اور تاریخ میں پہلی مرتبہ انگریز آئے تھے سمندر کے راستے سے, باقی تو جو آیا وہ کوئی ہند آئے, منگول آئے, پٹھان آئے, جو بھی آیا ادھر ہی سے آیا ادھر. تو یہ جو ہے ہندوستان کی پروٹیکشن کا ذریعہ بن جائے گا. واقعہ یہ کہ بن گیا, ورنہ یہ کہ کمیونزم سویپ کر کے پورے انڈیا کو لے جاتا. یہ پاکستان کے اندر وہ جو بھی مذہبی جذبہ ہے, چاہے وہ مثبت طور پر بروئے کار نہیں آ سکا, لیکن بے خدا کمیونزم کے خلاف جو مسلمانوں میں جذبات تھے, تو اس رو کو, اس سیلاب کو روکا ہے پاکستان. بہرحال اب صورتحال جیسا کہ میں نے کہا ہے کہ عام طور پر بھی اب آمد و رفت کی سہولتیں کی جا رہی ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ نسل بھی اب بیت چکی ہے جس کے دل میں وہ انتقامی جذبات تھے. رہ گئے ریمننٹس کچھ تھوڑے بہت کچھ لوگوں کے اندر, ورنہ بائی اینڈ لارج بحیثیت مجموعی وہ کیفیت اب باقی نہیں. امید یہ بھی ہو رہی ہے کہ کشمیر کا مسئلہ بھی حل ہو جائے یا ختم ہو جائے, ایز اے ڈسپیوٹ ختم ہو جائے. اللہ کرے کیسا ہو جائے, اللہ کرے کیسا ہو جائے. اور پھر بات وہ ہو جائے جو قائد اعظم نے کہی تھی جب ان سے پوچھا گیا تھا کہ ہندوستان اور پاکستان کے تعلقات کیسے ہوں, کہا جیسے کینیڈا اور یو ایس اے کے ہیں. اب آپ کو معلوم ہے کینیڈا اور یو ایس اے کے درمیان کتنے قریبی تعلقات. ان کا ویژن تو کچھ اور تھا, جو ہوا ہے وہ تو در حقیقت یو may call it کہ یہ تو در حقیقت ستم دریفی ہے, جو بھی تاریخ کی ستم دریفی ہے. جو ہوا ہے کیا ہوا, nobody could imagine. نہ کانگریس کے لیڈرز اور نیتا اس کا امیجن کر سکتے تھے, نہ مسلم لیگ کے لیڈرز جو ہے اس کو امیجن کر سکتے تھے جو کچھ ہوا ہے. میں نے یہ ساری بحث اس لیے کہی ہے کہ میرے نزدیک اب بر عظیم ہند کے اندر اسلام کی دعوت کے بہترین مواقع میں صورتحال تبدیل ہو رہی ہے اور تیزی سے مزید ہوگی. یہ حالات کا تقاضا ہے, اٹس اے مارچ آف ہسٹری جسے کوئی روک نہیں سکا. لہذا یہاں پر اب مواقع ہے اور بہت عظیم مواقع. اب اس میں چند پوائنٹ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. نمبر 1, روح کا تصور اور روحانیت کا تصور مشترک ہے ہندو مت میں اور اسلام. آتما اور پرماتما کا تعلق, ہمارے ہاں روح کا اور اللہ کی ذات کا تعلق. کہ سنون کامل روح کل روح من امر ربی, اور میں بتا چکا ہوں آپ کو. علامہ اقبال کا فلسفہ خودی انہوں نے خود کہا, سورہ حشر کی اس آیت سے ماخوذ ہے. یہ واقعہ بہت اہم ہے علامہ اقبال کی زندگی کا. سید نذیر نیازی جو ان کے قریب بیٹھنے والے ہم نشین لوگ تھے, انہوں نے خود کوٹ کیا ہے ہماری ایک قرآن کانفرنس میں لاہور میں, کہ ایک دفعہ میں نے علامہ سے پوچھا کہ کوئی شخص کہہ دیتا ہے کہ آپ کا جو فلسفہ برگزوں سے ہے یا لٹشے سے ہے, کوئی کسی اور کا
جو ہے کوڑی لے کر آتا ہے جو فلسفہ خودی، آپ خود کیوں نہیں بتاتے واٹ از دی سورس آف یور دی فلسفی آف سیلف؟ فرمایا کہ اچھا کل فلاں وقت آ جانا، میں تمہیں ڈکٹیٹ کرا دوں گی۔ وہ کہتے میں خوشی سے بھولے نہیں سمایا کہ یہ میری قسمت ہے، شاعر مشرق حکیم الامت مجھے لکھوائیں گے کہ ان کے فلسفہ خودی کی سوچ کیا ہے۔ وقت معین پر میں آ گیا، کاپی پینسل تیار کر کے، اور مجھ سے کہا ذرا قرآن مجید نکال لینا شیلف میں سے۔ میرے ساری امیدوں پر اوس پڑ گئی کہ مجھے جو خیال تھا ہسٹری آف فلسفی کی کوئی کتاب نکلوائیں گے یا کسی اور فلسفر کی کوئی کتاب نکلوائیں گے، یہ قرآن نکلوایا۔ بولو سورہ حشر پڑھو اس کی آیت، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ۔ ان لوگوں کے معنی نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بنا دیا تو اللہ نے انہیں اپنے آپ سے غافل کر دیا۔ یہ کون سا اپنا آپ ہے جس سے انسان غافل ہوتا؟ کیا اپنے جسم کے تقاضوں سے غافل ہوتا؟ جسم کو تو بڑا دھو کے اچھے سے اچھے صابن سے دھوئے گا اور جو ہے صاف کرے گا اور اچھے سے اچھی چیزیں اس میں لگائے گا، تیل لگائے گا آلہ اور سب کچھ کرے گا۔ ذرا سی تکلیف ہو جائے گی تو بھاگا جائے گا ڈاکٹر کے پاس۔ کس سے غافل؟ اپنے حیوانی وجود سے غافل ہے کوئی، اس کے تقاضوں سے غافل؟ کوئی اور وجود ہے انسان کا جس سے وہ غافل ہوئے؟ اس کا روحانی وجود۔ اور یہی میں نے آپ کو بتایا تھا، اپنشد کا یہ جملہ جب پڑھ کر وجہ میں آ گیا تھا۔ یہ بھی ایک اچھی بات ہے، آپ کو بتا دو، ایک زمانے میں جب کہ امریکہ میں نے کہا تھا تھر تھر کانپ رہا تھا، جو سیلاب کمیونزم کا جا رہا تھا، پورے ایسٹرن یورپ کو کھا گیا تھا وہ نظام، اور ان کے پاس توڑ کوئی نہیں تھا۔ دنیا بھر کے غریبوں کے لیے ایک روشنی کا پیغام تھا، ایک امید کا پیغام تھا۔ ایرونوٹس کے لیے ایک بڑی اپیل تھی۔ کہاں سے کہاں وہ پہنچ چکا تھا، لیٹن امریکہ پہنچ چکا تھا۔ کوئی انویژن تو نہیں ہوا تھا، اٹ واز دی انویژن آف دی فلسفی، انویژن آف این آئیڈیالوجی، مارکسزم۔ تو جب کانپ رہا تھا امریکہ تو اس نے ملینز کی تعداد میں قرآن شائع کیا، انگریزی ترجمہ، یہ گلوریس قرآن، مارمڈیوک پفتال کا ترجمہ، اور مسلمانوں میں تقسیم کیا۔ بابا تم اپنے قرآن کو پڑھو، دیکھو، اپنے دین کے ساتھ جم کر رہو، اس بے خدا جو ہے یہ نظام، اس کو ترک کرو، چھوڑو۔ اور ہندوؤں کے لیے گیتا میں نے پڑھی اس وقت، انگریزی ترجمہ۔ اپنشد کا ایک سلیکشن تھا، وہ میں نے پڑھا، یہ mid 50s کی بات ہے، بلکہ سوٹو سے ایک بار ارلی 50s، جب کہ ابھی میں میڈیکل کالج کا اسٹوڈنٹ تھا، میں نے اپنشد پڑھا، گیتا پڑھی۔ اپنشد کا صرف ایک سلیکشن تھا، گیتا پوری تھی۔ وہ بھی اسی لیے کہ تم اپنے اپنے مذہب سے چپک جاؤ تاکہ کب نے اس سے تمہارا رجحان بڑھ، تو اس کے اس خوف کا بغاؤ۔ بہرحال اس کے مقابلے میں روح اور روحانیت، آتما اور پرماتما، یہ تصورات جو ہے امبیڈڈ ہے۔ آپ اگر وہ جملہ سنیں، میں نے پہلے بھی سنایا ہے اپنشد کا، جو بالکل معلوم ہوتا ہے اس آیت کی ترجمانی ہے، Man in his ignorance identifies himself with the material sheets which encompasses real self۔ اس کی اصل خودی، اصل انا تو اندر کی ایک حقیقت ہے، اس کے گرد یہ گوشت پوشت کا کور چڑھا دیا گیا ہے۔ انسان اس کو سمجھتا ہے یہ میں ہوں، یہ میں نہیں ہوں، میں تو وہ خودی ہوں، وہ انا ہوں، وہ ایگو ہوں، وہ آتما ہوں جو اس شریر کے اندر ہے۔ یہ تصور جس قدر اسٹرانگ ہے ہندو مت کے اندر، انہیرنٹ ہے اسلام میں بھی، اور آج کی دنیا اسی کے خلاف تو جا رہی ہے۔ The world is world of better only. What is beyond better we don't care. Because وہ ہماری جو ہے ہوا سے خرسانی گرست میں آتا ہی نہیں ہے، ہم اس کو کیسے اسٹڈی کریں؟ ہم تو چیزوں کو دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، چکھتے ہیں، چھوتے ہیں، سونگتے ہیں، نتیجے نکالتے ہیں۔ تو یہ دنیا ورلڈ آف بیٹر تو جو ہے ہمارا میدان ہے انکوائری کا، تفتیش کا، تحقیق کا، لیکن یہ کہ وہ ماورائے مادہ، ماورائے طبیعت، میٹا فزکس، اس سے ابھی کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ خدا یا نہیں ہے، ہوگا، یہ کائنات تو ہے نا، روح کوئی ہے یا نہیں ہے کس نے دیکھی، جسم تو ہے نا، آخرت کوئی ہے یا نہیں ہے، یہ دنیا تو ہے نا۔ تو جو ہے، جو واقعہ ہے، جو ریئلزم، اسی کا نام ہے، جو ریئل تھے، اس تک اپنی توجہ محدود رکھو۔ جو مذہب کے ایسنس کے خلاف ہے، اس مذہب میں ہندو مت اور اسلام مشترک، وہ ایسنس آف مذہب، روح اور روحانیت۔ نمبر 2، ہندو اسکرپچرز کا اگر مطالعہ کیا جائے ان کی اصل زبان میں، اور سملیرٹیز جو ہے اسلام میں اور ہندوازم میں، ان کو واضح کیا تلائی کے ساتھ، حوالوں کے ساتھ، اور ان کو ہائی لائٹ کیا جائے۔ اختلافات اگر ہے وہ بھی ہے، لیکن سملیرٹیز کیا کیا۔ یہ کام میرے علم میں آیا تھا کچھ عرصے سے، مولانا محمد منظور نعمانی جو لکھنؤ والے ہیں، ان کے صاحبزادے کر رہے، اور مجھے خوشی ہوئی تھی۔ اب جو کچھ کیا ہے ذاکر نائک صاحب نے،
وہ اتفاقی ہے کہ میں ٹیلی ویژن کھولا ہوا تھا, اس میں ان کا پروگرام آیا, میں نے پورا دیکھا ہے. وہ سملیرٹیز بٹوین ہندوازم اینڈ اسلام میں اپریشیٹ کرتا ہوں. یہ کام کرنے کا ہے جو ہم نے نہیں کیا بدقسمتی سے. ہم نے یہاں آ کر یہاں کے لوگوں کے ذہن کو پڑھنے کی کوشش نہیں کی, ہم نے تو ان پر حکومت کی ہے. اللہ اللہ خیر سکا. جب تک آپ کسی قوم کے ذہن کو نہیں سمجھیں گے, ان کی سوچ کیا ہے, ان کی سوچ کا صورہ کبرا کیا ہے, پریمیسز کیا ہے جن پر کہ ان کے عقائد کھڑے ہوئے ہیں, آپ کیسے کمیونیکیٹ کریں گے؟ ہم نے ضرورت ہی محسوس نہیں کی. وائی ٹو کمیونیکیٹ؟ ہمارے پاس طاقت ہے, وی ہیو بروٹ فورس اینڈ وی کین گورن دیم, دیٹس آل. یہ ہماری مجرمانہ غفلت رہی ہے یہاں پر, مجرمانہ غفلت. میرا بھی ایک واقعہ جو ہے زمن میں بہت ہی سبق آموز ہے. آج سے 13 سال قبل میں ہندوستان جب آیا تھا 1991 میں, تو میں لکھنؤ بھی گیا تھا. وہاں مولانا علی میاں میرے منتظر تھے. پھر انہیں جانا تھا ضروری رائے بریلی اپنے آبائی شہر, تو میں بھی ان کے ساتھ اس کی گاڑی میں بیٹھ کر گیا. 24 گھنٹے وہاں میں مقیم رہا. اس مسجد میں نماز پڑھی, 4-5 نمازیں پڑھی, جہاں سے کہ سید احمد بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی ہجرت کا آغاز کیا تھا. وہاں میں نے ان سے ایک بات کہی کہ مولانا دوسرے مدارس جو ہے بریلوی اور دیوبندی, شاید وہ تو میری اس تجویز پر, اور تو دور کی بات ہے اس کو سننے پر بھی آمادہ نہ ہو. ندوہ نسبتاً کھلے خیال کا, کھلے ذہن کا سمجھا جاتا ہے نمائندہ, تو آپ ندوے میں سنسکرت کی تعلیم کو لازمی کر, تاکہ آپ کے طلباء جو نکلے وہ ویدوں کو پڑھے ڈائریکٹلی, اپنشد کو پڑھیں ڈائریکٹلی. کہنے لگے ہاں یہ تو آپ نے بہت اچھی بات کہی, بہت صحیح بات ہے, بہت صحیح. لیکن 2 سال کے بعد شکاگو میں ایک کانفرنس میں وہ بھی مدعو تھے, میں بھی مدعو تھا, آپ دونوں ملے. میں نے پوچھا مولانا وہ آپ نے کچھ کیا؟ کہنے لگے میں تو بھول ہی گیا. اس سٹیج پر وہ آ چکے تھے کہ وہ نسیان انہیں ہو گیا, انہیں یاد ہی نہیں رہا کہ مجھ سے انہوں نے وعدہ کیا ہے. لیکن میں نے یہ بات ان سے کہی تھی. میرے علم میں آیا یہاں ہی کہ ایک مصنف شمس نوین عثمانی, جن کی کتاب آپ نے پڑھی ہوگی, اب بھی نہ جاگے تو, کافی دن ہو گئے میں نے وہ کتاب پڑھی تھی. اس میں ڈوبائے ایک فرینچ اورینٹلسٹ جو ہے, اس کے رائے انہوں نے کوٹ کی, میں حیران رہ گیا. وہ 40 برس تک انڈیا میں مقیم رہ کر اس نے ہندو اسکرپچرز کا مطالعہ کیا, اینڈ ہی کیم ٹو دی کنکلوژن دیٹ منو از ایکچولی مہانو, حضرت نوح علیہ السلام پر منو, مہانو, اور منو سمرتی جو ہے حضرت نوح علیہ السلام کی شریعت. یہ کرسچن ہے, اس کی تحقیق ہے, اس تحقیق کو اب انہیں ہائی لائٹ کیا جائے, اسے عام کیا جائے, اس کو پہنچایا جائے, تو پھر وہ جو ہے مغایرت کے پردے جو حائل ہے, وہ مغایرت کے پردے کچھ اٹھیں گے, ذہن کچھ کھلے گے, بات کرنے کا, کمیونیکیشن کا موقع بنے. اب آ رہی ہے وہ بات جو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو اچھی نہیں لگے گی. میری رائے یہ ہے کہ کسی بھی صورت میں آپ کو سیکولرزم کی حمایت نہیں کرنی چاہیے. اسلام کی روح سے سیکولرزم کفر, اور وہ اگر واگا کے مغرب میں کفر ہے تو مشرق میں بھی کفر ہے. آپ اس کی پروٹیکشن لینا چاہتے ہیں, اس کی امبریلا کے تحت آنا چاہتے ہیں. یہ آپ کی قومی جو ہے فرار, ورنہ سیکولرزم کس کا نام ہے؟ کیا اسلام کسی درجے میں کمپیٹیبل ہے اس کے ساتھ؟ سیکولرزم کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک سرکل بنا لیں, اس سرکل کے اندر ہے پولیٹیکو سوشو اکنامک سسٹم. یہ تو ہوگا, کسی بھی مسئلے سے کوئی تعلق نہیں اس کا. عوامی حاکمیت جو بدترین شرک ہے, اس کی بنیاد پر جو پارلیمنٹ آئے, جو کوئی مجلس ملی آئے, جو کوئی کانگریس آئے, وہ جو ہے قانون بنائے. ہومو سیکشولیٹی کو جائز قرار دے اجازت ہے, ہومو سیکشول میرجز تو رجسٹر کروائے, ٹھیک ہے. It has no reference to any religion whatsoever. ہاں, اس سرکل کے پیریفری پر چھوٹے چھوٹے سرکلز بنا دیجئے. یہ ہندو مت ہے, یہ اسلام ہے, یہ سکھ مت ہے, یہ بدھ مت ہے, یہ فلاں ہے, یہ کرسچینٹی ہے, یہ جوڈائزم ہے, یہ ہے تاؤزم ہے. یہ رہے گے پیریفری پر. یہ انفرادی ذات معاملہ ہے زندگی کا, اور اس میں آزادی ہے ہر ایک کو, جو چاہے بلیس رکھے, ایک خدا کو مانے, 100 کو مانو, کسی کو نہ مانے, ٹھیک ہے. شہری جو ہے وہ جس طرح چاہے پوجا پاٹ کرے, درخت کو پوجے, پتھروں کو پوجے, بتوں کو پوجے, ایک انسین خدا کو پوجے, جس کو چاہے پوجے, سورت کو پوجے, چاند کو پوجے, سوشل کسٹم جو چاہے رکھے, ہر ایک کا اپنا خیال ہے. ان چیزوں میں ہر شخص آزاد, لیکن یہ پولیٹیکل سسٹم, یہ کریمنل لا جو بھی ہے, اکنامک سسٹم, سود, سیوا, سب ڈھائی سے. کسی مذہب کے حرام قرار دینے سے ان کو نہیں روکا جائے گا. کسی آسمانی ہدایت کو دلیل کے طور پر تسلیم نہیں کیا جائے گا, چاہے وہ تورات ہو, چاہے قرآن ہو, چاہے کوئی اور آسمانی کتاب ہو, ہندوؤں کی کتاب ہے, وہ تسلیم نہیں کی جائے گی. This is not compatible with Islam. How can the Muslims accept it?
مجھے حیرت ہوتی ہے، میری یہ بات میں جانتا ہوں یہاں کسی کی سمجھ میں نہیں آئے، لیکن یہ کہ بہرحال جیسا کہ میں نے شروع میں کہا تھا، اگرچہ قول تو وہ فرعون کا ہے لیکن قرآن میں نقل ہوا قرآن کی آیت ہے، ما اریکم الا ما ارا، میں آپ کو وہی کچھ دکھا سکتا ہوں جو میں خود دیکھتا ہوں، ورنہ میں سنسیئر نہیں ہوں، neither to myself nor to you. I have to be honest. نمبر 4، قومیت سے بالا تر ہو کر اسلام کی دعوت دی جائے، دو چیزیں گڑبڑ نہ کی ہے، قوم کی خدمت ہے، قوم کے لیے تعلیمی ادارے بنائے جائیں، قوم کے لیے یہ کیا جائے، کوئی حرج نہیں، قوم کی خدمت کرنا بری بات نہیں۔ ایک مسلمان قوم کو فرعون کی غلامی سے نجات دلانے کے لیے اللہ نے حضرت موسیٰ جیسے پیغمبر کو بھیجا، جنہوں نے جاتے ہی اول وہلے میں پہلی ملاقات فرعون سے ہوئی ہے تو مطالبہ کر دیا، ارسل معنا بنی اسرائیل، ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو یہاں سے جانے دو، ولا تعذلہم، ان پر سختی نہ کرو، ٹارچر نہ کرو، ان پر تشدد نہ کرے، ان پر سیکیوٹ تک، اور اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے اس قوم کو نجات دے لی، حالانکہ